بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری محمد یوسف مائی ٹاک کے ساتھ حاضر ہوں میں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت شاندار ہے. پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا نظریہ جس ہستی نے پیش کیا ان کے حوالے سے ہے تو وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے حوالے سے ہے. علامہ صاحب کے حوالے سے میں کہتا چلوں کہ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں بڑی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. علامہ صاحب کی تاریخ پیدائش میں دو تین طرح کے کچھ بعض اوقات ہمیں غلط فہمیاں بھی ملتی رہیں ماضی میں. کچھ جگہوں پہ ان کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے لکھا ہوا ہے جی وہ پیدا ہوئے کوئی 23 فروری 1873 کو. ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی پیدائش ہوئی کوئی 23 دسمبر 1873 کو, اور کچھ جگہوں پہ ہمیں جو ریکارڈ ملتا ہے وہ 9 نومبر 1877 کو. اس میں ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی کہ جب 1973 میں انڈیا کی حکومت نے اس وقت کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے قیادت میں ایک اعلیٰ لیول کی کمیٹی تشکیل دی, اور اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ علامہ صاحب کی صحیح تاریخ پیدائش کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے اور ان کی صحیح تاریخ پیدائش کے بعد 100 سالہ تقریبات کا جشن منایا جائے علامہ صاحب کی ولادت کا. تو جب 1973 میں انڈیا میں یہ کام شروع ہوا تو 1974 میں ہی اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت یا سربراہی میں بھی ایک اعلیٰ لیول کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی, اور اس کمیٹی کا بھی مقصد یہ تھا کہ اگر انڈیا کی حکومت یہ کام کر سکتی ہے تو پاکستان کی حکومت یہ کام کیوں نہیں کر سکتی کہ علامہ صاحب کی صحیح تاریخ ولادت کا تعین کیا جائے اور 100 سالہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے. لہٰذا اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر کی قیادت میں جس کمیٹی نے اپنا کام شروع کیا اس نے 1974 میں علامہ صاحب کی صحیح تاریخ پیدائش کا تعین کیا جو کہ 9 نومبر 1877 فائنلائز ہوئی. اور سب سے دلچسپ پہلو اس ایکٹیویٹی کا یہ تھا کہ 1977 میں دونوں ممالک کی حکومتوں نے علامہ صاحب کی 100 سالہ تقریبات کا جشن دونوں ممالک میں منایا بھی گیا. علامہ صاحب کے جو والد شیخ نور محمد کشمیری تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, پیشے کے حساب سے درزی تھے, مگر ایک مذہبی انسان تھے, اور 1930 میں ان کی وفات ہوئی. علامہ صاحب کی والدہ امام بی بی وہ بھی ایک مذہبی خاتون تھیں, اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی. علامہ صاحب نے اپنی بنیادی تعلیم مدرسے میں حاصل کی, اور ان کے استاد شمس العلماء سید میر حسن ان کے استاد تھے. پھر اس کے بعد سیالکوٹ سے میٹرک اور ایف اے کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد بی اے اور ایم اے کی تعلیم کے لیے وہ لاہور گورنمنٹ کالج میں آگے یہاں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ جرمنی چلے گئے, اور 1908 میں میونخ کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی, اور آپ کے ریسرچ پیپر کا عنوان تھا دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. یہاں آپ کو میں ایک اور بہت دلچسپ پہلو بتاتا چلوں علامہ صاحب کی شخصیت اور ان کے تحقیقی کام کے حوالے سے, کہ علامہ صاحب کا جتنا بھی کریٹو ورک ہے, تحقیقی اور تخلیقی کام ہے, اس کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں, ایک ان کا ریسرچ ورک ہے اور ایک ان کی شاعری ہے. تو ان کا جتنا بھی ریسرچ ورک ہے جن میں ان کے مقالہ جات, جس میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, جس میں دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا, اور اس طرح کے جتنے بھی تحقیقی مقالہ جات ہیں, ان کی ویٹیج اگر ہم کریں تو 100 میں سے کچھ 60% سے زیادہ ان کا جو تحقیقی اور تخلیقی کام ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے. شاعری تقریباً 40% حصے پر مشتمل ہے. اگر ہم شاعری کی بات کریں تو علامہ صاحب نے شاعری فارسی میں بھی کی اور اردو میں بھی کی. علامہ صاحب نے تقریباً 12,000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ اشعار لکھے. ان 12,000 اشعار میں تقریباً 7,000 کے لگ بھگ اشعار جو ہیں وہ فارسی میں ہیں, اور 5,000 اشعار جو ہیں وہ اردو میں ہیں. تقریباً 60% ان کی جو شاعری ہے وہ فارسی میں ہے, اور 40% ان کی شاعری جو ہے وہ اردو میں ہے. علامہ صاحب کی سب سے پہلی کتاب اسرار خودی دا سیکرٹ آف سیلف وہ 1915 میں پبلش ہوئی, منظر عام پر آئی اور فارسی زبان میں تھی. اس میں علامہ صاحب کا جو بنیادی ٹاپک اور موضوع تھا وہ تھا فلسفہ مذہب, اور اس میں انہوں نے جس ٹاپک کو کور کیا اور جس کے گرد وہ گھومتے رہے وہ تھا جی خودی, سیلف یا روح. اس سے پہلے علامہ صاحب کے اس نظریے یا تصور سے پہلے خودی کا نظریہ یا تصور اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا خودی کا مطلب کوئی انا پرستی ہے, خود پرستی ہے, اس کو نیگیٹو معنوں میں لیا جاتا تھا.
لیکن علامہ صاحب نے یکسر یہ نظریہ بدل کے رکھ دیا۔ علامہ صاحب ایک جگہ خودی کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ اسی طرح ایک اور جگہ خودی کے بارے میں علامہ صاحب لکھتے ہیں، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ تو یہ وہ نظریات تھے جو خودی کے، سیلف کے، ایگو کے علامہ صاحب نے پیش کیے۔ آگے چلتے ہیں، علامہ صاحب نے خودی کے حوالے سے جو اپنے نظریات پیش کیے، ان کے بڑے خوبصورت اشعار کچھ اس طرح ہیں۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ صاحب نے نفس امارہ سے لے کر نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے بڑے خوبصورت انداز میں کور کیا، اور انسان کو بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں کہ جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے نفس سے لے کر خودی کی بلندیوں تک کے سفر کو کیسے طے کر سکتے ہیں، یہ چیز علامہ صاحب نے اپنی ان کتابوں میں سمجھائی۔ علامہ صاحب کی دوسری کتاب رموز بے خودی، دا سیکرٹ آف سیلف لیسنس، یہ بھی فارسی زبان میں لکھی گئی، اور اس میں علامہ صاحب نے جن ٹاپکس کو اپنا موضوع سخن بنایا وہ تھا جی آئیڈل کمیونٹی کیا ہے، اسلامک ایتھکس کیا ہے، سوشل ریلیشن شپ اور سوشل پرنسپلز کیا ہیں۔ علامہ صاحب نے اس میں سوشل ریلیشن شپ پہ بہت زیادہ فوکس کیا، جو آج کے دور میں جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کی پیک تصور کی جاتی ہے۔ علامہ صاحب نے آج سے 100 سال پہلے ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی اپنے اس شاعری میں کور کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، سیلف اویئرنیس کی بات کی، پھر جب آپ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں تو سیلف مینجمنٹ کی بات کی، اس کے بعد جب آپ سیلف مینجمنٹ کو بھی جان جاتے ہیں تو سوشل اویئرنیس کی بات کی اور سوشل مینجمنٹ کی بات کی۔ یہ آپ کو موضوعات علامہ صاحب کی شاعری کی جو دوسری کتاب ہے جس کو ہم رموز بے خودی کہتے ہیں اس میں مل جائیں گے۔ اس کے آگے چلتے ہیں تو 1922 میں انگلینڈ کے بادشاہ جارج پنجم، جارج ففتھ نے علامہ صاحب کو سر کا خطاب بھی دیا، اور 1923 میں علامہ صاحب کا تیسرا شاہکار منظر عام پر آیا جس کو ہم پیام مشرق بھی کہتے ہیں، میسج فرام ایسٹ۔ علامہ صاحب نے پیام مشرق فارسی زبان میں لکھی، 1923 میں لکھی، اور دراصل جو پیام مشرق ہے یہ جرمن شاعر گوٹے کی ایک تصنیف تھی، ویسٹ ایسٹرن دیوان، دراصل اس کا جواب ہے جو علامہ صاحب نے اپنی شاعری میں دیا۔ علامہ صاحب کی چوتھی کتاب زبور عجم، زبور عجم، زبور آپ کو پتہ ہے ایک آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، پرشین سلام اس کو کہا جاتا ہے۔ زبور دراصل اس کا مطلب ہوتا ہے مناجات، التجا اور دعا۔ تو علامہ صاحب نے بھی اس میں تمام جو شاعری کی وہ مناجات کی شکل میں کی۔ زبور عجم فارسی میں لکھی گئی، 1927 میں یہ پبلش ہوئی، منظر عام پر آئی۔ زبور عجم کے بنیادی طور پہ جو اہم حصے ہیں اس میں مثنوی انہوں نے لکھی علامہ صاحب نے، گلشن راز جدید اور بندگی نامہ۔ اور یہ میں پھر سے کہتا چلوں کہ جو زبور عجم ہے یہ بنیادی طور پہ مناجات ہیں، التجائے ہیں، دعائیہ علامہ صاحب کا کلام ہے۔ علامہ صاحب کی پانچویں کتاب بانگ درا، دی کال آف مارچنگ بیل، یہ 1924 میں لکھی گئی، منظر عام پر آئی اور پبلش ہوئی، اور یہ علامہ صاحب کی شاعری کی پہلی کتاب تھی جو اردو میں لکھی گئی۔ اس سے پہلے علامہ صاحب کی 4 جو کتابیں شاعری کے مجموعے آئے وہ فارسی زبان میں لکھے گئے تھے، تو یہ پہلی کتاب تھی جو اردو میں لکھی گئی۔ تو علامہ صاحب کی یہ جو شاعری کی کتاب یہ علامہ صاحب کی اردو کی 20 سالہ شاعری پر محیط ہے۔ پہلا حصہ اس کا اگر ہم کہیں 1905 سے پہلے کی شاعری جب وہ بیرون ملک بھی تھے یعنی کہ انگلستان میں، جرمنی میں، اور اس میں جو مشہور نظمیں ہیں بچے کی دعا، ترانہ ہندی، یہ اس کی مشہور ترین نظمیں ہیں۔ بانگ درا کا دوسرا حصہ شاعری کا اگر ہم اس کو کہیں تو وہ 1905 سے لے کر 1908 تک کی شاعری، اس میں وہ یورپ کی ترقی کی تعریف کرتے ہیں، یورپ کے جو ترقی کی نہج پر جو لوگ پہنچ چکے اس کو وہ خاص طور پہ اپنا موضوع بناتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ 1908 سے 1923 کی شاعری،
اس حصے میں وہ مسلمانوں کو ان کا روشن اور تابناک ماضی اس کی یاد دہانی کرتے ہیں، اور اس میں علامہ صاحب کی شاہکار جو کلام ہے اگر جن کو کہا جائے تو وہ شکوہ، جواب شکوہ، خضر راہ اور طلوع اسلام ہے۔ علامہ صاحب کی چھٹی کتاب جاوید نامہ، بک آف ایٹرنیٹی، جاوید نامہ پھر فارسی زبان میں شاعری کی کتاب لکھی گئی اور 1932 میں یہ پبلش ہوئی، لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے منظر عام پر آئی۔ جاوید نامہ علامہ صاحب کی وہ شاہکار تحلیق ہے جس میں علامہ صاحب ایک خیالی سفر کرتے ہیں اور اپنے روحانی پیشوا مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ مختلف سیاروں کی سیر بھی کرتے ہیں، افلاک کی سیر کرتے ہیں، اور اس کتاب میں علامہ صاحب خود کو زندہ رود کے طور پر متعارف کرواتے ہیں۔ زندہ رود علامہ صاحب کی زندگی پر لکھی گئی ان کے بیٹے کی ایک شاندار کتاب ہے، علامہ صاحب کی سوانح حیات پر لکھی ہوئی۔ زندہ رود کا مطلب ہے مسلسل بہتی ہوئی حیات آفری ندی، تو علامہ صاحب خود کو اس کتاب میں زندہ رود کے طور پر بھی متعارف کرواتے ہیں۔ علامہ صاحب کی 7ویں کتاب بال جبریل، گیبریلز ونگز، یہ 1935 میں لکھی گئی، اردو زبان میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں جو شاعری کی گئی اس کا زیادہ تر حصہ مشتمل ہے علامہ صاحب نے جو اپنے سفر کیے برطانیہ میں، اٹلی میں، جرمنی میں، فرانس، مصر، اسپین، فلسطین، اور خاص طور پر اس کتاب میں بال جبریل میں جو علامہ صاحب کا ایک اور شاہکار، ویسے تو ان کا ہر شعر ہی ایک شاہکار ہے، لازوال ہے، لیکن ایک جو شاہکار علامہ صاحب نے لکھ دیا وہ تھا جی مسجد کرتبہ، سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، یا پڑھیے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے علامہ صاحب کا یہ کلام۔ تو بال جبریل میں علامہ صاحب کی کل 15 غزلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہیں، 61 نظمیں ہیں اور 22 قطعے ہیں جو علامہ صاحب نے مسلمانوں کے لیے لکھے۔ علامہ صاحب کی جو ہے 8ویں کتاب ضرب کلیم، دا راڈ آف موزز، ضرب کلیم جو ہے اردو زبان میں لکھی گئی، 1936 میں یہ پبلش ہوئی، منظر عام پر آئی، اور اس میں جو موضوع علامہ صاحب نے اپنایا وہ دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ تھا، اس وقت کے دور کے خلاف۔ اس کی مشہور نظمیں اگر ہم کہیں تو مسلمان کا زوال، ملائے حرم، ہندی مسلمان، عورت اور تعلیم، اس کی ایک بہت مشہور نظم خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ اسی کتاب میں ہے۔ علامہ صاحب کی 9ویں کتاب، 9ویں تخلیق جو تھی ارمغان حجاز، دا گفٹ فرام حجاز، یہ جی 1938 میں شائع ہوئی، یہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب دراصل علامہ صاحب کی وفات کے کچھ عرصے بعد پبلش ہوئی اور منظر عام پر آئی، اور یہ کتاب دراصل تھوڑی سی نامکمل تصور کی جاتی ہے۔ علامہ صاحب اپنے حجاز کے سفر کے بعد دراصل اس کتاب کو مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس دوران علامہ صاحب کی وفات ہو گئی، خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس کتاب کو اس لیے نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کی جو مشہور ترین جو شاہکار ہیں اس میں ابلیس کی مجلس شورا ہے، بڈھے بلوچ کی نصیحت۔ میں اپنی بات کو مکمل علامہ صاحب کے ان اشعار سے کروں گا جو انہوں نے بڈھے بلوچ کی نصیحت میں ایک شاہکار اشعار کی شکل میں لکھے۔ علامہ صاحب اس میں فرماتے ہیں، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، احلاس عمل مانگ نیاگانے کہن سے، شاہاں چے عجبگر بنوازند گدارا۔ یہ جی علامہ صاحب کی اس اشعار کے ساتھ، ان اشعار کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے دن میرا یہ میسج ہے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں کوئی چینج آئے، ہم کسی چیلنجنگ فیکٹر کی طرف جائیں، اس کو ایکسیپٹ کریں اور کسی چیلنج پر قابو پا کے کامیابی حاصل کریں، تو میں یہ کہوں گا کہ علامہ صاحب کی شاعری کو پڑھیے، ان کی تحلیقات کو پڑھیے، اور علامہ صاحب کی شاعری لازوال ہے۔ میں آج کی اس گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔